السلام علیکم بچوں، آج ہم لوگ اسلامیات کلاس 6 کا باب چہارم اخلاق و آداب طہارت و پاکیزگی کریں گے۔ لیکن بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس سبق کا تھوڑا سا تعارف کراؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ سبق میں کیا کیا آئے گا اور اس سے آپ سبق کی اور اچھے سے سمجھ آئے گی۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا لباس صاف نہ ہو، دانت میلے ہوں اور منہ سے بو آ رہی ہو تو کوئی آپ کے پاس بیٹھنا اور گفتگو کرنا پسند کرے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ صاف ستھرے لوگوں کو سب پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر، گلیاں اور شہر صاف ستھرے ہوں تو ہم ماحول کی آلودگی سے بھی بچ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ صفائی دین کا ایک اہم جز ہے۔ صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت و پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آج ہم یہی پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں کیا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن بچوں، سبق پڑھنے کے بعد اینڈ میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات پوچھوں گی جن کا آپ لوگوں نے جواب دینا ہوگا۔ اس سے مجھے اتنا پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو اس سبق کی کتنی سمجھ آئی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ باب چہارم اخلاق و آداب طہارت و پاکیزگی۔ طہارت و پاکیزگی کا مفہوم۔ پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں۔ طہارت محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم، جان، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے۔ طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بے حد اہم ہے۔ عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کی رہنما اصول بتائے گئے ہیں۔ ان اصولوں میں طہارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ترجمہ، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الطہور شطر الایمان، ترجمہ، پاکیزگی یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت۔ انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرنے والا اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اگرچہ عام اور سادہ ہوتا مگر پاک اور صاف ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے۔ جب غسل فرماتے تو سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کر کے ان کو اچھی طرح سنوارتے۔ بچوں، داڑھی اور داڑھی ایک ہی بات ہے تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ داڑھی کے بالوں کو کنگھی کر کے ان کو اچھی طرح سنوارتے۔ سر میں تیل اور خوشبو لگاتے۔ اگر کسی شخص کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے دیکھتے تو ایسے شخص کو اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے۔ ناخنوں کو تراش کر رکھتے۔ مسواک کا اہتمام فرماتے۔ ہر نماز کے موقع پر تازہ وضو فرماتے۔ وضو کے وقت مسواک ضرور کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تعلیم فرمائی۔ لوگوں کو تاکید کی کہ وہ کچا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں اس حال میں نہ آئیں کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہو جس سے دوسرے لوگ کراہت محسوس کریں۔ بدو لوگ اکثر پانی کی کمی کی وجہ سے کئی دن غسل نہ کرتے تھے۔ بچوں، بدو کا مطلب ہے عرب کے دیہاتی لوگ یعنی کہ عرب کے ولیجرز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ کم از کم جمعے کے روز غسل کر کے مسجد میں آئیں تاکہ دوسرے لوگ ان کے پسینے کی بدبو سے پریشان نہ ہوں۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے۔
جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلاً غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی وغیرہ سے بچاتا ہے۔ اسے اعمال کی طہارت کہتے ہیں۔ طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے، اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربت الہی کی کنجی ہے۔ بچوں، کنجی کا مطلب ہوتا ہے چابی۔ طہارت و پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بچوں، ہم لوگوں نے پورا سبق پڑھ لیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم لوگ آتے ہیں مشق کی طرف۔ مشق کا پہلی ایکسرسائز ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ بچوں، میں صرف سوالوں کے جواب بول رہی ہوں، آپ ان کو غور سے سنیں۔ سوال نمبر 1، طہارت سے کیا مراد ہے؟ پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں۔ طہارت محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم، جان، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے۔ طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بے حد اہم ہے۔ عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ سوال نمبر 2، صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ واضح کریں۔ اسلام میں زندگی گزارنے کی رہنما اصول بتائے گئے ہیں۔ ان اصولوں میں طہارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، ترجمہ، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الطہور شطر الایمان، ترجمہ، پاکیزگی یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ سوال نمبر 3، پاک صاف رہنے سے ہمارے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے۔ جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلاً غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی وغیرہ سے بچاتا ہے۔ اسے اعمال کی طہارت کہتے ہیں۔ طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے، اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربت الہی کی کنجی ہے۔ بچوں، ہم لوگوں نے سوال جواب کر لیے ہیں۔ اب ہم مشق کی دوسری ایکسرسائز پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 پہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو لوگوں کو کس دن نہانے کی تاکید کی؟ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، تو اس کا جواب ہے جمعہ۔ ذہنی طور پر پاک صاف انسان کیا پسند کرتا ہے؟ گندا ماحول، صاف ستھرا ماحول، دونوں درست، تو اس کا جواب ہے صاف ستھرا ماحول۔ جیم، ماحول کی صفائی اور پاکیزگی کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سکون ملتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کچھ بھی نہیں، تو اس کا جواب ہے سکون ملتا ہے۔ دال، اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچانا کس طرح کی طہارت ہے؟ زبانی طہارت، عملی طہارت، دونوں طرح کی طہارت، تو اس کا جواب ہے عملی طہارت۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف، عربی زبان میں صفائی اور پاکیزگی کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کے لیے طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ب، صفائی اور پاکیزگی سے مراد ڈیش کی پاکیزگی ہے۔ صفائی اور پاکیزگی سے مراد جسم، جان اور لباس کی پاکیزگی ہے۔ جیم، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو ڈیش رکھتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ دال، پاکیزگی ایمان کا ڈیش ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ہے، اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچانا ڈیش ہے،
اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچانا عملی طہارت ہے۔ بچوں، ہم لوگوں نے خالی جگہ پر کر لی ہے۔ اب ہم لوگ چوتھے سوال پہ آتے ہیں۔ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اسلام ایک کامل دین ہے۔ درست۔ ب، طہارت قربت الہی کی کنجی ہے۔ درست۔ پاکیزگی مکمل ایمان ہے۔ درست۔ دال، پاک صاف انسان گندے ماحول کو پسند کرتا ہے۔ غلط۔ انسان فکری طور پر گندگی سے نفرت کرنے والا ہے۔ درست۔ بچوں، ہمارا پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب جیسا کہ شروع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اینڈ میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات پوچھوں گی اور آپ لوگوں نے اس کا جواب دینا ہے۔ بچوں، میں آپ لوگوں سے 3 سوال پوچھ رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو تینوں دے سکتے ہیں، 2 دے سکتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک دے سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، زندگی میں صفائی ستھرائی کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، صاف اور پاکیزہ رہنے سے ہماری سوچ اور اعمال میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اور تیسرا سوال ہے، اس سبق سے ہمیں صفائی و پاکیزگی کے بارے میں کیا ہدایات ملی ہیں؟ تو بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے چیپٹر میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔